آج اس فن کے اندر جو آپ کی مہارت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے جس چیز کو منتخب کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، معروف نام اس کا ہے قبلہ نما۔ اعلیٰ حضرت اس فن کے اندر کتنی مہارت رکھتے تھے، آپ کو کتنی اس فن کے اندر دسترس تھی، اس کے لیے فقیر کی ایک رائے ہے، وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے اس فن کے اندر اگر آپ اس فن میں کوئی بھی کتاب نہ لکھتے، حالانکہ آپ کی بڑی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں، اگر آپ اس فن کے اندر کوئی بھی کتاب نہ لکھتے، صرف یہ ایک کتاب ہی ہوتی تو یہ آپ کے اس فن کے اندر مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ جیومیٹری کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے پلین ٹریگنومیٹری اور دوسری ہے سفیریکل ٹریگنومیٹری۔ اب جو پلین ٹریگنومیٹری ہے اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا بڑا کلام اور اس کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر جو کلام کیا وہ ہے سفیریکل ٹریگنومیٹری، جس کو عام زبان کے اندر مثلث کروی کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے دو کتابیں لکھی، ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کا تعلق آسمانی کرے کے ساتھ ہے، کرہ یعنی سفیر، تو آسمانی کرے کی جملہ حسابات یعنی کیلکولیشنز، ان کے جتنے فارمولے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے البرہان القویم علی الارض والتقویم۔ یہ کمال کی کتاب ہے، اگرچہ یہ کتاب مکمل نہیں ہے، مخطوطے کی شکل میں یہ کتاب موجود ہے اور بندہ ناچیز نے اس کا ترجمہ بھی کروا لیا ہے اور اس پر الحمدللہ بڑا ایک تحقیقی قسم کا حاشیہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ یعنی جس کتاب کا میں نے تعارف کروانا ہے وہ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ جو کتاب ہے جو آسمانی حسابات پر مشتمل ہے، تو یہ کتاب بھی عنقریب انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گی۔ دوسری جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیلکولیشن بیان کی وہ ہے کرۂ زمین کی، یعنی ہماری زمین پر جتنی کیلکولیشنز بن سکتی ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زاویہ اینگل اور دوسرا ہوتا ہے ڈسٹینس یعنی کسی بھی آرک کی مقدار۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی جس کا نام ہے کشف العلہ، جو آپ کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کتاب کے اندر کوئی جہت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کو کہا جا سکے کہ جناب یہ اس فن کے اندر تھی تو صحیح لیکن اعلیٰ حضرت نے بیان نہیں کی۔ ایسی کمال کی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر کئی چیزوں کا بیان فرمایا۔ یہ کتاب 8 ابواب یعنی چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا چیپٹر یہ صرف دکھانے کی غرض سے ہے، اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں ارض موقع العمود، جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں فٹ آف پرپینڈیکولر۔ اعلیٰ حضرت نے چونکہ تحقیق کرنی تھی، فارمولے ایجاد کرنے تھے، کمال کی انتہا کو کلام کو پہنچانا تھا، تو آپ نے ابتدا کے اندر یہ ایک ٹرم ہے، یہ ایک اصطلاح ہے اس علم ہندسہ کے اندر کہ ہمیں یہ اس مقام پر ضرورت پڑتی ہے کہ فارمولے ہوتے ہیں جو استعمال ہم کرتے ہیں، جس کو موجودہ دور کے اندر نیپیئر رول کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر اور پرانی کتابوں کے اندر اس کو شکل ذلی اور شکل مغنی کہتے تھے، جس کا میں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو یہ جو عرض موقع العمود ہے، اس کی ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم سفیر کے اوپر کوئی ٹرائی اینگل ڈرا کرتے ہیں، اور ڈرا کرنے کے اندر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ 90 ڈگری کا اینگل نہیں بن پاتا، تو وہاں پر ہمیں ایک عمود ڈراپ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ 90 کا زاویہ بن جائے۔ تو ایسے موقع پر یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہم نہ سائن رول یوز کریں نہ کوسائن رول یوز کریں، بلکہ وہاں پر ہم نیپیئر رول استعمال کریں۔
تو نیپیئر رول جس کو شکل ذلی اور شکل مغنی کہا جاتا ہے، اس کی استعمال کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں ہم 90 کا کوئی اینگل لیں، یا اس کی جو آرک ہے تو وہ 90 ڈگری کی ہو، جس کو ہم سائڈ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آگے جو فارمولے آپ نے ایجاد کرنے تھے، ان کے اندر جو ضرورت تھی وہ عرض موقع عمود کے فارمولے کی ضرورت تھی۔ اور جو میتھ سے متعلق افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کہیں پر امپلیمنٹ کیا جائے، جب کسی میتھ کا یا جیومیٹری کا جب امپلیمنٹ کیا جائے تو وہاں پر بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، خاص کر جب کوئی نئی صورت آتی ہے۔ اس وقت جدید سائنس ہے تو یہ تقریباً پرانے فارمولے استعمال کر رہی ہے، پرانے جتنے فارمولے تھے وہ استعمال کرتی ہے۔ لیکن میرے امام کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنے فارمولے ایجاد فرمائے، اور ایسے فارمولے ایجاد فرمائے کہ آج دنیا حیران ہے۔ دنیا جتنے انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں، بہت سارے فارمولے اس وقت موجود ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن امام جب بھی کلام کرتے ہیں تو آپ فارمولہ بھی اپنا لے کر آتے ہیں۔ اب وہ فارمولے کتنے تھے، کیسے کیسے تھے، آج اس کی جھلک انشاءاللہ آپ اس کتاب کے اندر دیکھیں گے۔ تو امام نے کتاب کو آپ نے 8 حصوں پر مشتمل یا 8 حصوں پر منقسم فرمایا، یعنی چیپٹرز ہیں اس کے 8۔ ان میں سے جو پہلا چیپٹر تھا وہ عرض موقع عمود کا تھا، اس کے لیے آپ نے ایک فارمولہ بنایا۔ اب اس کی آپ یہاں پر دیکھیں بھی صحیح کہ یہ امام کے کشف العلہ کا ایک صفحہ ہے جو آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ اس کے اندر آپ شکلیں ذرا دیکھیے، کس کمال کی شکلیں۔ یہ صرف میں نے ایک سمجھانے کے لیے یہاں پر اور دکھانے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ جب آپ اس چیپٹر کو کھولیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ جو ایک گھر کے اندر بیٹھ کر یا ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کر جس ہستی نے اپنے والد گرامی سے علوم پڑھے، جو کسی کالج اور یونیورسٹی کے اندر یا اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا، تو وہ جہاں بریلی کی زمین پر بیٹھ کر وہ اس طرح کی تحقیقات کرتا ہے۔ تو یہ آپ ایک صفحہ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پہلا چیپٹر یہاں پر بیان کیا، اس کے اندر عرض موقع عمود، اس کا آپ نے بڑی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کا فارمولہ دیا۔ وہ فارمولہ یہ ہے، یہ امام نے جو لکھا وہ فارمولہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد اب ضرورت پڑتی ہے کہ جناب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ضم عرض مکہ، جم فصل طول، پھر نیچے قوس ہو، پھر عرض عمود۔ تو ہمارے یہ اسکول یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، میتھ تو ہے لیکن ہمیں پلے نہیں پڑتی۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی ہم ایک آسانی کر دیتے ہیں، چلو اب پڑھیں، اب اس کو پڑھیں۔ تو اب ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ فوراً وہ جیسے ہی پڑھیں گے تو وہ کہیں گے ارے یار یہ تو بالکل آسان ہے، واہ کمال ہو گیا جی۔ اب ان کو دعوت دیتے ہیں کہ چلیے آپ ٹیکنومیٹری کی جو بکس ہیں ان کو کنگالیے، اور جو امام نے فارمولے یہاں بیان کیے ہیں کہیں پر آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ اگر کہیں نظر آئیں گے تو یہ کشف العلہ کے اندر نظر آئیں گے، یہ اس قبلہ نما کتاب کے اندر نظر آئیں گے۔ تو یہ ہے عرض موقع عمود کا فارمولہ کہ جہاں جو آگے جا کر ضرورت پڑنا تھا۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے۔ یہ دوسرا چیپٹر کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس فن کے اندر مہارت پر ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کیے، آپ نے اس کرۂ زمین کی مختلف صورتیں بنائیں اس فن کے لحاظ سے، اور بنانے کے بعد پھر آپ نے سمت قبلہ معلوم کرنے کے 10 قاعدے ایجاد فرمائے، یعنی خود بیان کیے۔ ان میں سے 4 قاعدے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حساب سے نہیں ہے، کیلکولیشن سے نہیں ہے، لیکن ان میں سے 6 فارمولے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کیلکولیشن سے ہے۔ اب وہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 10 فارمولے بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلے 4 یہاں پر آپ دیکھیں۔ یہ پہلا فارمولہ ہے۔ اچھا، اس باب کے آخر کے اندر اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ تھا، وہ کمال کا ہے، وہ ابھی آپ سماعت فرمائیں کہ وہ جو فارمولے آپ نے بیان کیے ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ خود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ
ہمارے یہ 10 قاعدے تمام زمین زیر و بالا، بحر و بر، سہل و جبل، آبادی و جنگل، کلام دیکھیے، کلام دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے جملے دیکھیے، فرماتے ہیں زیر و بالا، بحر و بر، سہل و جبل، آبادی و جنگل سب کو محیط ہوئے کہ جس مقام کا عرض و طول یعنی لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ معلوم ہو، لوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے، آسانی اتنی کہ اس سے سہل تر بلکہ اس کے برابر بھی کوئی قاعدہ نہیں، کوئی فارمولہ نہیں۔ اور فرمایا تحقیق ایسی کہ عرض و طول یعنی لوکیشن جس کو لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کہتے ہیں اگر صحیح ہو اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کریں یعنی رخ کریں اور پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص روبرو پائیں۔ یہ ہے اپنے علم پر اعتماد۔ علم پر اعتماد کتنا ہے، رسوخ کتنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج تک جتنے بھی فارمولے بیان کیے گئے ہیں اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تحقیق ایسی ہے کہ اگر عرض و طول ٹھیک ہو یعنی لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ ٹھیک ہو، اور پھر اگر کیلکولیٹر کے اندر، یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اگر کیلکولیٹر کے اندر یہ والے فارمولے ہم انسرٹ کریں اور لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ بیچ میں اگر رکھنے کے بعد اگر ہم کسی بھی مقام کی، دنیا کے کسی مقام کی اگر ہم سمت قبلہ نکالنا چاہیں اور اس سے جو سمت قبلہ نکلے گی وہ ایسی ایکوریٹ ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ سامنے سے حجابات کو اٹھا دے وہ دیکھے گا کہ عین قبلہ معظمہ سامنے۔ یہ کمال۔ اب ان 10 قواعد کی آپ زیارت فرمائیں۔ یہ پہلا فارمولہ ہے، یہ پہلا فارمولہ ہے، پھر اس کے بعد یہ دوسرا ہے، اور پھر یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، اور یہ 5واں ہے۔ اب جو 5واں ہے اس کو بھی بندہ ناچیز نے جدید کیلکولیٹر کی زبان میں لکھا ہے۔ وقت مختصر ہے جس کی وجہ سے میں اس کو تھوڑا تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ چھٹا فارمولہ ہے، اور چھٹے فارمولے کو جدید کیلکولیٹر میں یعنی سائنٹیفک کیلکولیٹر میں کس طرح لکھتے ہیں وہ طریقہ بیان کیا گیا اور ساتھ ایک ایگزامپل بھی دی گئی۔ اس کے بعد 7واں فارمولہ ہے، اور اس کے بعد پھر سائنٹیفک کیلکولیٹر کے اندر اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں بیان کیا۔ 8واں فارمولہ ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک فارمولہ بیان نہیں کیا بلکہ 3 فارمولے بیان کیے، 3 فارمولے بیان کیے جس کو جدید کیلکولیٹر کے اندر اس طرح بیان کیا۔ اس کے بعد 9واں فارمولہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے اور یہ جدید سائنٹیفک کیلکولیٹر کا طرز ہے۔ اس کے بعد یہ 10واں فارمولہ ہے، اور 10ویں فارمولے کا جدید طرز پر لکھنے کا طریقہ کہ کیلکولیٹر کی زبان میں اس کو کس طرح لکھیں گے۔ یہ تھے 2 ابواب۔ اب اس کے بعد تیسرا باب، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس فن کے اندر مہارت پر کمال کا شاہد ہے۔ وہ اس طور پر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیسرے باب کے اندر ایک تھا 10 قواعد کا بیان، اس 10 میں سے جو 6 قواعد تھے اس کا تعلق تھا کیلکولیشن یعنی حساب کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کی جس کو کہتے ہیں شکل مغنی اور شکل دلی۔ شکل مغنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شکل کہ جس کے اندر صرف سائن اور کوز کو استعمال کیا جائے، اور شکل ذلی اس کو کہتے ہیں جس میں ٹین کا استعمال کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جو حسابی فارمولے جو 10 تھے ان میں سے 6 فارمولے آپ نے استعمال کیے، وہ ان کو مخلوط کر کے یعنی اس میں ٹین بھی ہے، سائن بھی ہے، کوز بھی ہے، ساروں کو ملا کر آپ نے فارمولے ایجاد فرمائے۔ لیکن اس تیسرے باب کے اندر آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے شکل مغنی سے یعنی جس کے اندر صرف آپ سائن استعمال کر سکتے ہیں، جس کے اندر صرف کوسائن استعمال کرتے ہیں، صرف آپ نے یہ استعمال کر کے مزید جو 6 فارمولے پہلے حسابی تھے یعنی کیلکولیشن جن میں تھی انہی کو آپ نے
مزید 6 فارمولے ایجاد فرمائے اور اس کے اندر 10 نام کی کہیں پر چیز نہیں ہے، وہاں صرف سائن اور صرف کاز کے ساتھ آپ نے ثابت فرمایا اور 6 مزید فارمولے ایجاد فرمائے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو پہلے 10 اور مزید یہ 6 کر کے یہ 16 فارمولے بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہ تھا چوتھا باب یعنی چیپٹر نمبر 4۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، یہ اعلیٰ حضرت نے قواعد ایجاد فرمائے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو ہوں گے۔ اس کو فلکیات کی زبان میں کہتے ہیں زیجات۔ زیجات کے اندر فارمولے بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹیبلز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس زیجات کے اندر فارمولے تھے سمت قبلہ معلوم کرنے کے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ جب وہ سمت قبلہ معلوم کرنے کے فلکیات کی کتابوں کے اندر یا زیجات کی کتابوں میں وہ فارمولے موجود ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت نے ایجاد کیوں فرمائے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہ پورا باب اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا دراصل بات یہ کہ پچھلے جتنے بھی قوانین تھے جو اہل زیجات نے ایجاد کیے اور لکھے تھے ان کے اندر کمزوریاں تھیں، اور اس باب کے اندر اعلیٰ حضرت نے وہ ساری کمزوریوں کا بیان فرمایا کون سا مقام ایسا ہے کہ جہاں پر کمزوری موجود ہے، بلکہ یہاں تک اس باب کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ ان قواعد کے ذریعے سے اگر سمت قبلہ کا استخراج کیا جائے یعنی قبلہ ڈائریکشن معلوم کی جائے تو بعض ایسے بھی مقامات آئیں گے کہ جہاں پر اگر سمت قبلہ کو اس قواعد کے ذریعے سے اگر معلوم کیا جائے تو اس صورت کے اندر ایسا بھی ہوگا کہ نماز ہی باطل ہو جائے گی، نماز فاسد ہوئے گی، نماز ہوگی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس سمت کو قبلہ سمت سمجھا ہے وہ قبلہ سمت ہے ہی نہیں، اتنے زیادہ ان قواعد کے اندر کمزوریاں تھیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر نشاندہی فرمائی اور ان کے جتنے قواعد تھے ان میں سے جو صحیح قواعد تھے اعلیٰ حضرت نے اپنے قواعد کا محکم ہونا ثابت فرمایا کہ ہمارے جو قواعد ہیں وہ ان سب سے محکم تر ہیں۔ اس کے بعد جو پانچواں باب ہے، چوتھا باب ہے، اس کے اندر خاتمہ بیان کیا۔ خاتمے میں کیا چیز بیان کیا آپ نے مسافت، جس کو ہم فاصلہ ڈسٹینس کہتے ہیں، وہ آپ نے بیان کیا۔ اس کے فارمولے آگے موجود ہیں، میں انشاءاللہ وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پانچویں باب کے اندر علامہ چغمینی ایک ایسا نام ہے فلکیات کی دنیا کے اندر کہ جہاں ان کا نام آ جاتا ہے وہاں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن امام کی شان یہ ہے کہ آپ نے علامہ چغمینی رحمت اللہ علیہ نے جو قواعد سمت قبلہ بیان کیے تھے ان پر آپ نے 15 اعتراضات یعنی 15 آبجیکشنز فرمائے اور ہر ایک کو ثابت کیا کہ یہاں پر یہ کمزوری ہے، یہ معاملات۔ اس کے بعد چھٹا باب ہے، چھٹے باب میں تو کمال ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوری دنیا کے لیے، یہ آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، پوری دنیا کے لیے آپ نے ایک ایسا ٹیبل اور ایک ایسی جدول بنائی کہ پوری دنیا کے لیے اگر کسی کو صرف نام کا پتہ ہو یا عرض و طول کا پتہ ہو، ہلکی سی کیلکولیشن کر کے وہ پوری دنیا کی سمت قبلہ معلوم کر سکتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے آپ نے جدول تیار کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جدول مل نہیں سکی۔ اس کے بعد 7واں باب ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے غیر منقسم ہندوستان یعنی پاکستان بھی اس میں شامل تھا، آپ نے ایک ایسی جدول مرتب فرمائی جس میں صرف عرض و طول معلوم ہے، یعنی لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ یہ پتہ ہے تو کوئی حسابی عمل نہیں، کوئی کیلکولیشن نہیں، آپ بس اس جدول کو دیکھیں اور سمت قبلہ معلوم کر لیں۔ اس کتاب کے اندر آپ نے بیان کیا، لیکن افسوس کہ یہ والی جدول بھی نہیں مل سکی۔ 8واں باب کمال۔ 8واں باب یہ ہے کہ آپ نے اب اس دور کے اندر بحری جہاز جاتے تھے حج کے لیے، اور جب بحری جہاز پہ سفر کیا جائے وہاں سمت قبلہ کی بڑی حاجت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ سمت قبلہ پتہ نہیں چل پاتی، روٹ جیسے تبدیل ہوا سمت بدل گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہر 100 میل کے فاصلے پر آپ نے جتنے جہاز جاتے تھے ان کے روٹ کو سامنے رکھ کر باقاعدہ ان کے نام لکھے، جو روٹ ہوتے تھے
وغیرہ کی آپ نے حد بندی فرمائی اور پوری جدولیں فرمائی. یہ الحمدللہ جدولیں کشف اللہ میں موجود ہیں، سوائے ایک چھوٹی سی جدول کے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے. اس کے بعد ہے کہ اس باب کے اندر اعلیٰ حضرت نے کمال یہ کیا ہے کہ انگریز لوگوں نے بھی کیلکولیشنیں کی تھی. انگریز لوگوں نے بحری میل اور خشکی کا میل، بری میل یعنی مائل اور نائٹیکل مائل، ان دونوں کی تحقیق لائے سامنے. اور اس باب کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی وسعت نظری کتنی تھی. تحقیق کے لیے نظر چاہیے ہوتی ہے. اب اعلیٰ حضرت کی جب آپ حوالے دیکھیں نا کہ فلاں کا قول لے کر آئے، فلاں کا قول، اب انگلش کی کتابوں کے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حوالے لے کر آئے، انگلش کی کتابوں کے بھی، اور یہ لے کر آئے اور پھر آپ نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی. یہ اس باب کی خصوصیت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا باب ہے اگر کوئی اس پر پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو وہ کمال کی پی ایچ ڈی کرے گا. یہ ایسا ایک باب ہے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے، میں بات چونکہ وقت ہمارے پاس بالکل مختصر ہے تو چند چیزیں چھوڑنے کے بعد ایک چیز میں یہاں پر بیان کروں گا آخر کے اندر، وہ ہے فاصلے. فاصلے جب معلوم کرنا تھا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر فارمولے ایجاد فرمائے. اور اس کے اندر بھی مکمل طور پر آپ اس کتاب کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے، اس کتاب میں اگر دیکھیں تو جگہ جگہ پر اشکال بنائیں اور بنانے کے بعد پھر فاصلہ معلوم کرنے کے آپ نے فارمولے بیان کیے. کمال تھا. تو یہاں پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو مثال بیان فرمائی جس میں عدن اور بمبئی کا فاصلہ آپ نے معلوم چیز کو، ظاہر سی بات ہے ہمارے اسٹوڈنٹس یہی کہیں گے کہ بھئی وہ تو عربی اصطلاحات میں تھا، آپ ہمیں جدید اصطلاحات میں دیں. تو یہ جدید اصطلاحات کے اندر ہم نے اس کو لکھ دیا ہے. تو اس طرح کر کے یہ امام، ضرورت اس امر کی ہے کہ امام کے ان علوم کی طرف توجہ کی جائے. یہ بہت مختصر سا وقت تھا، میں پوری بات نہیں کر پایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا طبقہ، خاص کر سکول، کالجز، یونیورسٹیز کے حضرات، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ان فنون کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں وہ آئیں اور آ کر امام کے ان پہلوؤں پر، علمی پہلوؤں پر وہ چوز کروں ایم فل کے لیے، ایم اے کے لیے. تو بھائی ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ امام کے کسی ایک پہلو کو بھی لیں گے نا تو وہ آپ کو منفرد ہی نظر آئے گا، منفرد نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ یہ میری نظر میں واحد فرد ہیں جنہوں نے ان فارمولاز کو جدید جو حسابیات کی زبان ہے اس میں منتقل کیا ہے. اور ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ آگے محققین کی راہیں کھولتے ہیں. وقت کی تنگی ملوز خاطر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، وگرنہ جس طرح کی